المرسلين وأولاده الطيبين الطاهرين المعصومين ثم الصلاة والسلام على الصديقة المباركة الرازية المرزية عالمة غير مؤلفة بنت القلم والنون والسر بين الكاف والنون ودليل آية الله العظمى وزوجة آية الله الكبرى وحافظة النبوة وناشرة الولاية أم الكتاب أم القرآن أم الأنوار أم الأعلى أم المعصومين أم العلم أم الهدى أم الحسن أم الحسين أم المحسن أم العباس وأم أبيها السيدة فاطمة ولعن الله تعالى الأعداء أجمعين. أما بعد فقد قال حق سبحانه وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد بسم الله الرحمن الرحيم ولو تبع الحق أحراهم لفسدت السماوات والأرض وما فيهن بلغت الصلوات دعائے کہ مالکان کربلا زائرین کربلا کا وارثان کربلا کے روبرو پیش ہونا قبول منظور مولا یہ سعادت آپ کی نسلوں میں مسلسل فرمائے آمین اسی سرزمین پہ رہنے کی اور اسی زمین سے بروز ظہور سرکار حجت اٹھنے کی توفیق عطا فرمائے آمین نہیں آ سکے ان کے لیے اسباب مہیا فرمائے جن کا روزگار اور رزق اس دھرتی سے وابستہ ہے مولا ان کی مشکلات میں آسان فرمائے آمین مولا عزاداروں کے وطن میں ان کے گھر والوں کو خیر و عافیت سے ہمیشہ آمین اس امام بارگاہ کا سنگ بنیاد رکھنے والے اس کے خدمت گزاران کی توفیقات میں عطا دعاؤں کی قبولیت کے لیے مل کے بآواز بلند صلوات قادر ذی وقار جناب سید ہادی شاہ صاحب کے اس کے معرفت میں اور اس کے ولایت میں اللہ جتنے بھی احباب نے آج کی اس مجلس میں دام در میں سننے جو بھی حصہ ڈالا ہے کربلا میں نام لینے کی ضرورت نہیں حسین سب کو نیت ہر ایک اس کی نیت کے مطابق مختصر سے لمحات کی حاضری امام حسین علیہ السلام کا مدینہ چھوڑنا اور سرزمین عراق کے اس صحرا میں اترنا یہ حادثہ نہیں ہے یہ معاہدہ ہے کربلا سانحے کا نام نہیں معاہدے کا نام اگر حسین اچانک اترے تھے تو رسول اللہ نے جو جناب ام سلمہ کو خاک دی تھی وہ کیوں دی تھی یہ معاہدہ روز اول سے ہو چکا تھا اور اس سرزمین کا انتخاب بھی ہو چکا تھا اگلا جملہ آپ کے اسباق کی محتاجی پہ ہے کہ آپ یقیناً اس پہ مہر تصدیق ثبت کریں گے کہ صرف اس سرزمین کا انتخاب نہیں ہو گیا تھا قیامت تک کے لیے سرزمین پہ آنے والوں کا انتخاب بھی ہو کیا کہنے کے بلا مشہور قول ہے حدیث نہیں ہے کیونکہ آج ہمارے پنجاب سے تعلق رکھنے والے دیسی مہینوں کے اعتبار سے اسے 18 جیٹ کہتے ہیں ورنہ 18 جیٹ دیسی مہینے کے اعتبار سے بھی امام حسین کی شہادت کا دن نہیں لیکن جو بھی دن نسبت حسین پا جائے وہ معتبر ہو جاتا ہے میں نے کبھی بھی امام حسین سے نسبت پانے والی کسی چیز کا انکار نہیں کیا حسین ابن علی کا ذکر ہونا چاہیے چاہے کسی بھی بہانے سے لیکن یوم شہادت حسین دیسی مہینے کے اعتبار سے بھی نہیں وہ ہار کی کوئی تاریخ بنتی اکتوبر کے اعتبار سے وہ 10 اکتوبر بنتی اس کے لیے ایک قول سنایا جاتا ہے اور بڑا مشہور کیا جاتا ہے میں کربلا میں یہ بات ضرور واضح کرنا چاہوں
کلو یوم عاشورہ کلو ارض کربلا، یہ کسی معصوم کا فرمان نہیں، کسی معصوم نے یہ لفظ نہیں کہا، یہ مشہور ہوا ہے قول کے اعتبار سے، حدیث سے معصوم نہیں۔ اور ہمیشہ ہمارے ہاں معاشرے میں یہ روش پائی جاتی ہے، جو چیز شہرت پا جائے وہ مشہور ہو جاتی ہے، بے شک اسے کہا جاتا ہے میں نے اکثر مجلسوں کے اشتہار پہ لکھا ہوا دیکھا ہے، کل ارض کربلا کل یوم عاشورہ، مطلب ہر زمین کربلا ہے، ہر دن عاشور ہے۔ یہ شیعہ عقیدے کی نفی ہے، عاشور بھی ایک ہے، کربلا بھی ہے۔ واہ 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 واہ، کیا کوئی دن عاشور کے برابر نہیں ہو سکتا، نہیں ہو، بالکل ایسے ہی جیسے کوئی رات لیلۃ القدر نہیں ہو سکتی۔ ہائے 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 ہائے، واہ واہ، کیا بات کیا بات، تو جس رات پہ قرآن اترے خدا اس کے بارے میں دعویٰ کر رہا ہے، خیر من الف شہر، 1000 مہینوں کی راتیں بھی آتی، اس کی برابری نہیں ہو سکتی، کیونکہ اس پہ قرآن اترا تھا۔ بے شک تو جس رات میں قرآن اترے وہ رات 1000 مہینوں جیسی نہیں، تو جس دن میں ناطق قرآن سب سے بڑی گواہی دے، اگر زمین کربلا ہے تو خاک شفا یہاں سے کیوں لیتے ہو؟ کیا کہنے، یہ وہ زمین ہے کہ اس کے مقابلے پہ مکہ کی زمین نہیں آ رہی، کیا بات، بیت اللہ کی زمین نے کبھی کربلا کی زمین کے ساتھ اپنا موازنہ نہیں کیا، نہیں کیا، واہ، یہ قول مشہور کیا گیا ہے، حدیث سے منسوخ نہیں۔ اسی قول کو بنیاد بنا کے کہہ دیا جاتا ہے جس دن بھی مناؤ گے وہی عاشور ہے، نہیں، عاشور بھی ایک ہے، کربلا بھی ہے، واہ واہ واہ، ہاں پھر کوئی بھی دن امام حسین کی نسبت سے منایا جائے، بلکہ ہم تو اپنے گھروں میں کوئی موت بھی ہو تو ہم بعد کا جنازہ بھول جاتے ہیں اور مجلس حسین کی کروا دیتے ہیں۔ بے شک ہمارے شیعوں کے گھروں میں تو کل میں بھی مجلس ہوتی، بے شک 10ویں میں بھی مجلس ہوتی، بے شک 6 میں بھی مجلس ہوتی، بے اور شک، وہ خوش نصیب ہوتے ہیں مرنے والے جن کی موت ذکر حسین کا بہانہ بن جاتا ہے۔ کیا کہنے، ہدف حسین کو مختصر نہیں کرنا، ہاں حسین سے نسبت کوئی بھی چیز چھوٹی نہیں، واہ، جس دن نے حسین سے نسبت پائی اس دن کی برابری، جس زمین نے حسین سے نسبت پائی اس زمین کی برابری، اس زمین کی، جس صحابی نے حسین سے نسبت پائی اس صحابی کی اس برابری، صحابی کی برابری۔ حتیٰ کہ مجھے یہ جملہ کہنے میں کوئی عار نہیں ہے، جس جانور نے حسین سے نسبت پائی، یہ نسبت حسین ہے جو سب کو معتبر کر رہی ہے۔ بے شک بے شک بے شک، آج تک اس جانور کی شبیہ کا بھی احترام، بے شک، بس میں آپ کو سمجھانے کے لیے جانور کہہ رہا ہوں، واہ 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 واہ، ورنہ میں نے تو اپنی ایک تقریر میں جملہ کہا تھا اور شہرہ آفاق جملہ ہے، کربلا میں امام حسین کی دہلیز پر وہ جملہ پیش کرنے لگا ہوں، کربلا میں 9 لاکھ حیوانوں میں ایک مرتجع نامی انسان، واہ 9 لاکھ حیوانوں میں ایک مرتجع نامی انسان تھے۔ کیا بات، یہ جانور کی خصلت نہیں ہے کہ وہ حسین کی سواری کرے، جن کو گھوڑے پالنے کا شوق ہے وہ تصدیق کر دینا، اور جس کے پاس کوئی ایسا علم نہیں ہے وہ جا کے تحقیق ضرور کر۔ گھوڑے کی ایوریج عمر کتنی ہوتی ہے؟ 25 سے 30، بس اس سے زیادہ وہ جی ہی نہیں سکتے۔ 10 محرم 61 ہجری میں مرتجز 137 سال کا تھا۔ واہ 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 واہ، قبلہ کیا کہنے،
چند بندوں نے جو پریشان ہو کے آ گئی ان کی اور جملہ ان کے لیے کہنے لگا. آپ 137 سن کے پریشان ہو گئے, آج 1537 کا ہو گیا. سواری موت میں قادر ہو وہ سوار کیا ہو. یہ تو لفظ ہی نہیں کہا جا سکتا نا. امام حسین سے جس نے نسبت پائی وہ شے موتبر ہے. بے شک بے شک. جس نے امام حسین سے نسبت پائی, اور یہ نہیں کہ اس دور میں تھا جب جو چیز حسین سے نسبت پائی. بے شک. یہ ایک مکان ہے لیکن جوتا باہر کیوں اتارا؟ نسبت حسین. حسین لمحوں میں معتبر کر دیتا. اسے امام بارگاہ کے باہر لے جاؤ تو میز ہے. کیا کہنے کی بلا لے آؤ تو ممبر ہے. واہ 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 واہ. لکڑی بھی وہی ہے, میٹیریل بھی وہی ہے, صرف دروازے سے باہر گیا, نسبت سے خارج ہو گیا. تو جس کے گھر سے لکڑی کا ٹکڑا نکال دو تو غیر معتبر ہو جاتا ہے, اگر وہ کسی انسان کا بازو پکڑ کے حجرے سے نکال دے. میں ممبر پہ کیوں بیٹھ گیا؟ ذاکر حسین. اب آپ کی نسبت ہو گئی عزادار حسین. جب تک آپ اپنے وطن میں تھے آپ عزادار حسین. اب آپ کے ہاں ایک تمغے کا اضافہ ہو گیا, زائر حسین. پھر اگلا لفظ سننا, معرفت والا جملہ سننا, زائر کربلا نہیں, ظاہر حسین. واہ 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 واہ. زائر حسین. واہ 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 واہ. تم نے صرف کربلا نہیں دیکھی, حسین دیکھا. تمہارے نام کے ساتھ ظاہر کربلا, ظاہر عراق, ظاہر نجف نہیں, ظاہر حسین. اور یہ اعزاز کسی بھی اور شہر میں جا کے نہیں ملی. بے شک بے شک. سلام نجف پہ کرو گے کہلواؤ گے حسین ہی کے لائق. جیسے علی کے حرم میں جا کے کوئی آدم کا ظاہر نہیں بنتا. امیر المومنین کا جہاں نوری محل ہے وہاں جو علی کے ہمسائے ہیں وہ حضرت آدم ہے اور حضرت نوح ہے. نجف جا کے کوئی نہیں پوچھتا کہ آدم کی قبر کہاں, نوح کی قبر. ان کے پہلو میں معتبر بھی لیٹ جائے غیر معتبر کر دیتے. میں چاہتا تھا کہ آپ کو جملہ سمجھ آئے اور مجھے اگلا نہ کہنا پڑے. یہ کسی کے پہلو میں لیٹ کر مشہور نہیں ہوئے. کیا کہنے مشہور کو غیر نشان یہ نہیں ہے ان کے پہلو میں بلکہ آدم کی قبر کا نشان ہے علی کے پہلو میں. نجف میں پہنچے تو علی نے آدم اور نوح کو غیر معروف کر دی. تم کربلا پہنچے اب ظاہر نجف نہیں ہو, ظاہر حسین.
یہ لفظ نہ مشہد جا کے ملتا ہے، نہ کاظمین جا کے ملتا ہے، نہ زائر رضا، نہ زائر محسن کاظم، نہ زائر حسن عسکری، نہ زائر علی، نہ زائر نبی۔ نبی کی نسبت بھی بڑی ہے، علی کی نسبت بھی بڑی ہے، معتبر سارے امام ہیں، لیکن زائر صرف حسین ہی کا کیوں ہوتا ہے؟ اس کا فلسفہ یہ ہے کہ جب تم حسین کے شہر میں آ جاتے ہو، علی بھی یہی ہے، ابراہیم کیا کہنے کی تم نے حسین دیکھ لیا، تم نے سب کیا تم نے حسین کو دیکھ لیا، تم نے سب کو دیکھ لیا۔ ابھی تک تو میں چاہ رہا تھا کہ کلیجہ مٹھی میں رہے، برداشت سے باہر نہ ہو جائے جملہ، تو ورنہ سطر تو آگے کھڑی ہے، بسم اللہ انتظار میں ہے کہ کوئی ظرف ملے تو میں نیچے اتروں۔ اذن نزول دینا ہے تمہارے عقل اور تمہاری معرفت میں نے کہا کربلا میں پہنچے، علی کا پتہ بھی یہی ہے، حسن کا پتہ بھی یہی ہے، زوالہ کے نبیوں کا ایڈریس بھی یہی کا ہے، سارے تمہیں، صرف نبی نہیں، مت سال الحسین مگد سال اللہ، جس نے حسین کی زیادتی یہ نانے کی معراج تھی کہ وہ وہاں گیا، یہ نواسے کی معراج ہے کہ وہ یہاں ہے۔ واہ 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 واہ، کیا کہنے کی بلا۔ میں پھر جملہ ریپیٹ کرنے لگا ہوں، یہ نانا کی معراج تھی کہ وہ وہاں، یہ نواسے کی معراج، کیونکہ یہ نواسے نے جرت کیوں کی ہے؟ کیونکہ قانون اس نے بنا دیا تھا کہ ہمیشہ ملنے کے لیے محبوب ہی آئے گا۔ ایک رہ جو دو شب معراج قانون بنا دیا، جو جس کا محبوب ہوگا اس سے ملے۔ یہ اس کا محبوب تھا، اس سے جانا، وہ اس کا محبوب، صرف میں بار بار مجالس میں زائرین کی بارگاہ میں یہ ضرور التماس کرتا ہوں کہ زیارت میں اور سیاحت میں فرق ہے۔ بے شک بے شک، زائر کربلا اور ہوتا ہے، زائر حسین اور ہوتا ہے۔ کچھ لوگ شہر دیکھ کے چلے جاتے ہیں، کچھ حسین کو دیکھ، صرف آنا فضیلت نہیں، واپس جانا فضیلت۔ کسی بڑے کو مل لینا اجر نہیں ہوتا، ملنے کے بعد اس کی قدر اجر۔ آئے ہو کربلا میں تو حسین سے معرفت نہیں، بے شک حسین سے حسین کا عرفان نہ۔ بے شک، میرا کل ارادہ روانگی نجف ہے، لیکن کیونکہ میرے بڑے ہی پیارے دوست ہیں، بھائی ہیں، ان کا حکم ہے، ان کی کل یہیں پہ مجلس ہے ٹھیک 10 بجے، تو میں نجف سے یہاں پہ آؤں گا اور 1 گھنٹے کی مجلس کے بعد دوبارہ واپس چلا جاؤں گا انشاءاللہ۔ کل ٹھیک 10 بجے اسی فلسفے کو لے کے آگے بڑھیں گے۔ بات یہیں پہ روکنے لگا ہوں اور کل اسی کے ذیل میں کچھ اور معروضات پیش کر دوں گا کہ امام حسین کیوں آئے تھے۔ 3 جواب ہیں جو ممبر سے دیا جاتا۔ پہلا جواب، امام حسین آئے تھے بیعت کے انکار کی وجہ سے، یہ پہلا جواب۔ یزید لعین ابن لعین، لعنت بے حسین معصوم ابن معصوم، سلام اللہ، مطالبہ بیعت کیا امام حسین نے،
انکار کر دیا اور امام حسین کو وطن چھوڑ. ہاں ہمیشہ کوئی بھی اگر قدم اٹھاتا ہے تو اس کا ہدف دیکھنا پڑتا. کسی کے منصوبے کا تعین اس کی حرکت سے ہو کہ اس نے یہ کام کیوں کیا, ہدف کیا. امام حسین اپنے پورے خانوادہ کے ساتھ مدینہ سے نکل, اور شیعہ امام حسین کا ہدف کیا بتا رہے ہیں؟ بیعت کا انکار. امام حسین نے بیعت کا انکار کیا اور امام حسین نے مدینہ چھوڑ دیا. میں بار بار ممبر سے کہتا ہوں کہ میں تمہیں کتنے ایسے نام بتاؤں جنہوں نے یزید کی بیعت نہیں کی تھی لیکن انہوں نے مدینہ نہیں چھوڑا ہے. کتنے لوگ مدینے میں تھے, سارا مدینہ تو یزید کی بیعت پر آمادہ نہیں ہوا. بڑے بڑے معتبر صحابہ کے بیٹوں نے بیعت نہیں کی, اول وقت میں بیعت نہیں کی. عبداللہ ابن زبیر نے کب بیعت کی تھی؟ مکہ میں آیا اور مکہ میں اپنی حکومت قائم کی اور پھر اسی حکومت نے یزید کے خلاف قیام کیا. امام حسین علیہ السلام نے اگر انکار بیعت کرنا ہوتا تو مدینہ چھوڑنا ضروری نہیں تھا. کیوں چھوڑ رہے تھے مدینہ؟ لوگ ایسے موجود تھے جو مدینے میں بیٹھے رہے. جناب محمد بن حنفیہ امام حسین کو کہہ رہے ہیں اگر آپ کو مدینہ میں جان کا خطرہ ہے تو یمن چلے جائیں, وہ پورا علی کے شیعوں کا ہے, وہاں پر آپ کی جان کو کوئی خطرہ نہیں ہوگا, وہ قربان ہو جائیں گے لیکن آپ تک کسی تلوار کو نہیں آنے دیں. امام حسین نے مدینہ سے نکلتے ہوئے اپنے ہدف کا اعلان نہیں کیا, فرمایا نہیں مجھے مدینہ سے جانا. اس کا مطلب ہے انکار بیعت حسین کا ہدف ہی نہیں ہے. بیعت کا انکار حسین کا ہدف نہیں. اگر انکار بیعت حسین کا ہدف تھا اکیلے حسین جاتے, وہ کیوں گئے جن سے بیعت مانگی ہی نہیں تھی. اس کربلا میں امام حسین کے ساتھ امام حسین کے صحابہ سو رہے, وہ سارے علیہ السلام ہیں. اگر انکار بیعت کی وجہ سے کربلا ہوئی تو مطالبہ بیعت حسین سے تھا, باقیوں سے نہیں تھا. وہ انکار بیعت میں شہید نہیں ہوئے, محبت حسین میں ہوئے. نہ ان سے مانگی نہ انہوں نے انکار کیا. ان سے تو مانگی نہیں گئی تھی تو پھر وہ کربلا میں شہید کیوں ہو گئے؟ پھر کیا کہیں گے کہ امام حسین کا ہدف اور تھا اور صحابہ حسین کا ہدف اور تھا. ہدف دونوں کا ایک. انصار حسین کا بھی وہی ہدف ہے, حسین ابن علی کا بھی وہی. انکار بیعت ہاں ہے شامل کربلا کے سانے میں, ہدف حسین نہیں, مقصد شہادت حسین. تقریر پسند ہے جی. دوسرا, امام حسین نے وطن چھوڑا تھا, مدینہ اس لیے چھوڑا تھا دین بچانے کے لیے. ہمیشہ مذہبی لوگ وہ گولی دیتے ہیں جو حلق سے جلدی نیچے اترتے, دین بچانے کے لیے. میں کربلا میں آپ کو گواہ بنا کے کہہ رہا ہوں, مجھے کوئی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہ کون سا اس دور میں یہ کام ہو رہا تھا جس میں دین نہیں تھا. کیا نمازیں 5 سے 2 ہو گئی تھی؟ نمازیں پڑھی جا رہی تھی, لا الہ الا اللہ کہا جا رہا تھا, اذانیں اپنے وقت پہ ہو رہی تھی, اللہ کے گھر کا طواف ہو رہا تھا, روزے رکھے جا رہے تھے. دین کی کون سی چیز کم ہوئی تھی؟ جی اس نے یزید نے کہا تھا میں حلال محمد کو حرام کرتا ہوں, حرام محمد کو حلال کرتا ہوں. اس سے پہلے بہت سے خلفاء نے ایسے دعوے کیے تھے, ہوا تو نہیں تھا. صرف اس نے دھمکی دی کہ میں کر دوں گا اور امام حسین چلے گئے. دین میں تو کوئی تبدیلی نہیں آئی تھی. حتیٰ کہ اس کربلا میں پہنچ کے سامنے لاکھوں کا لشکر تھا اور وہ گردنوں میں قرآن لے کے نماز بھی پڑھ رہے تھے. کیا کہنا, وہ نماز پڑھ رہے تھے تو دین کون سا خطرے میں. اس کا مطلب ہے کہ ہدف یہ بھی نہیں. دین بچا ہے لیکن صرف دین ہی کے لیے نہیں آئے. کیا کہنے. اس کی میں مثال دیا کرتا ہوں کہ میں کسی مجلس پہ جاؤں اور مجلس میں جانے سے پہلے میں وہاں چائے پی, ایک شخص مجھے چائے پیتا ہوا دیکھ اور بعد میں مجلس پڑھتا ہوا دیکھا, اس سے کوئی پوچھے کہ آپ نے آصف الوی کو دیکھا؟ اس نے کہا ہاں میں نے دیکھا, وہ چائے پینے آیا تھا اور مجلس پڑھ کے چلا گیا. کیا جھوٹ بولنا اس نے, کہانی تو اس نے ساری ٹھیک بتا لیکن اس نے میرے ہدف کا تعین نہیں.
دوسرے شخص نے فوراً کہا نہیں جاہل، وہ چائے پینے نہیں آیا تھا، مجلس پڑھنے آیا تھا، چائے بھی پیے۔ واہ 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 واہ، دین بچانے نہیں آیا تھا، دین بھی بچا ہے۔ ہدف حسن، اب ہدف کس سے پوچھوں؟ شیعہ سے، سنی سے، مورخ سے، محدث سے، مفسر سے، حسین سے پوچھتا۔ کریم کربلا آپ نے جو اتنا بڑا فیصلہ کیا کہ اپنے تمام خانوادہ کے ساتھ اب وطن سے نکل رہے ہیں، مدینہ سے لے کے مکہ تک، اب ہدف حسین کا تعین کہاں ہو؟ یہاں پر ایک جگہ پہ ہدف حسین سے پردہ ہوا ہے۔ جب جناب محمد حنفیہ نے پوچھا حسین ابن علی سے، ہاشمیوں کی تلواریں نیاموں سے باہر ہیں، کوئی آپ کو قتل نہیں کر سکتا، ہم آپ کا تحفظ کریں گے، قربانی دیں گے اپنی جان کی، آپ کیوں جا رہے ہیں خانوادہ کو لے کے؟ سوال بھی علی کے بیٹے نے کیا تھا، جواب بھی علی کا بیٹا نے۔ سوال کوئی مدینے کا بندہ کرتا شاید حسین ہدف سے پردہ نہ ہوتا، سوال کرنے والا بھی علی کا لہو تھا۔ حسین ابن علی نے وہ جواب دیا تو جواب آپ تک بہت بار پہنچا ہے۔ امام حسین نے کہا میں جا رہا ہوں اپنے جد کی امت کی اصلاح کے لیے، میں جا رہا ہوں اپنے امت کی مطلب اصلاح فی جد امت، جا رہا ہوں اپنے نانا رسول کی امت کی اصلاح کی۔ اس اگلے جملے پہ اگر آپ غور کریں گے تو اسی کے اندر پورا مقصد ہے۔ بیعت کس نے مانگی تھی؟ یزید۔ گمراہ کون ہوا تھا؟ یزید۔ امام حسین نے یہ نہیں کہا میں یزید کی اصلاح کے لیے جا رہا ہوں، یہ نہیں کہ میں شام والوں کی اصلاح کے لیے جا رہا ہوں، کوفہ والوں کی اصلاح کے لیے، امت کی اصلاح کے لیے جا رہا ہوں۔ اس کا مطلب ہے کہ امت کو، پوری امت کو اس لمحے کسی اصلاح کی ضرورت، جس کے لیے حسین کو وطن چھوڑنا پڑا۔ اس کا مطلب ہے کہ امت کے پاس نماز، روزہ، حج و زکات، چہرے پہ ریش، ہاتھ پہ تسبیح، کعبہ کا طواف، سب کچھ تھا، لیکن ایک اصلاح کی ضرورت تھی جس کی وجہ سے کوئی عمل بھی قابل قبول نہیں ہو رہا تھا۔ حسین نے کہا میں جا رہا ہوں اس اصلاح کے لیے جس کی ضرورت صرف شام و کوفہ کے لوگوں کو نہیں، بصرہ و حجاز کے لوگوں کو نہیں ہے، پوری امت کو اس اصلاح کی ضرورت ہے۔ میں اس کی پوری تفصیل کل کی مجلس میں پڑھ دوں گا۔ جاؤ ابھی قبر حسین میں زیارت جامعہ اٹھانا، زیارت جامعہ میں مشہور کا فرمان ہے اپنے اعمال کی اصلاح کیا کرو، ہماری ولایت کے ساتھ اصلاح کرو اپنے عملوں کی، ہمارے چچا علی کی ولایت کے ساتھ۔ حسین ابن علی نے کہا ان کے پاس دین پورا ہے سوائے علی کے، ان کے پاس نماز ہے علی نہیں ہے، روزہ ہے علی نہیں ہے، زکات ہے علی نہیں ہے، کعبے کے چکر ہے علی نہیں ہے، ان کے پاس محمد رسول اللہ تک دین ہے، علی ولی اللہ نے نکال دیا ہے، میں کربلا جا رہا ہوں، علی ولی اللہ۔ تحفظ غدیر کا نام، بے شک 18 ذی الحجہ کو صرف اعلان ہوا تھا، کربلا میں نفاذ ہوا۔ کربلا میں اس نظام ولایت کو حسین ابن علی نے مکمل طریقے سے نافذ کر دیا۔ اب شرط یہ ہے کربلا آؤ تو اصلاح کے لیے، کیا فائدہ اس بندے کا کہ وہ کربلا بھی آیا اور اصلاح ہی نہیں۔ ہم وہی زائر حسین ہیں
جس کے پاس مقصد کا بے شک اور مقصد کربلا ہے ولایت علی ابن ابی طالب، ماشاء اللہ کیا بات جس نے حسین کے اس مقصد کو یاد رکھا اس نے کربلا بے شک اس مقصد حسین کو قبول، بے شک اسی مقصد کی خاطر بھائی کربلا آیا اور بہن